سب سے پہلے بات کریں گے مضمون کی تعریف کے بارے میں۔ میں اپنے گزشتہ ایک لیکچر میں بھی مضمون کے بارے میں بتا چکی ہوں، اور میں نے افسانوی اور غیر افسانوی ادب کا بھی ذکر کیا تھا اصناف نثر سے متعلق لیکچر میں۔ تو مضمون نگاری غیر افسانوی ادب کی شاخ ہے۔ اس میں ادب، سائنس، مذہب، ٹیکنالوجی، امراض اور ان کا علاج، سیاست، سماج، معاشرت، غرض کے ہر موضوع پر خیالات کا اظہار ہو سکتا ہے۔ مختلف موضوعات پر معلومات فراہم کر کے اکثر اسے ایک ہی نشست میں مطالعے کے قابل بنایا جا سکتا ہے۔ اردو میں مضمون نگاری کی روایت انگریزی ادب کی دین ہے۔ 1824 میں جب دلی کالج قائم کر کے انگریزوں نے علوم و فنون کی ترقی پر توجہ دی تھی، تو اس کالج سے وابستہ ماسٹر رام چندر جی نے سب سے پہلے مضمون نگاری کی بنیاد رکھی، جس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ماسٹر پیارے لال، پھر شمس العلماء ذکاء اللہ نے مضمون نگاری کی روایت کو فروغ دیا۔ سر سید احمد خان اور ان کے رفقا نے مضمون نگاری کو حقیقی معنوں میں فروغ دیا۔ موضوعات کے لحاظ سے مضامین کی کئی قسمیں ہیں، جیسے علمی مضامین، ادبی مضامین، تاریخی مضامین، سیاسی مضامین، معاشی و معاشرتی مضامین، سائنسی مضامین، تنقیدی مضامین اور تحقیقی مضامین وغیرہ۔ ان میں موضوعات کی بات کریں اور پھر اقسام کی بات کریں تو ان کی مضامین کی اقسام کی بھی کوئی قید نہیں، یہ لامتناہی ہیں۔ کسی بھی موضوع پر مضمون ترتیب دیا جا سکتا ہے، تاہم ہم اقسام کے لحاظ سے مضمون کو 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اظہاریہ مضامین ایسے موضوعات ہوتے ہیں جن پر اظہار رائے کی آزادی دی جائے، جو سامنے موجود ہوں، مثلاً قدرتی مناظر کا احوال، جانوروں اور ملکوں کے بارے میں بیان کرنا وغیرہ۔ ان مضامین میں سب سے پہلے عام تفصیل لکھی جاتی ہے، اس کے بعد خاص نظریات بیان کیے جاتے ہیں، اور آخر میں احساسات و تاثرات۔ دوسرے نمبر پر فکریہ مضامین آ جاتے ہیں، جس میں مضمون نگار کے خیالات کی ترجمانی ہوتی ہے۔ وہ اپنا انداز فکر بیان کرتا ہے، اپنی رائے پیش کرتا ہے، مثلاً بہادری اور بزدلی، جھوٹ اور سچ۔ ان کے متعلق ہر ایک کی الگ الگ آراء ہیں، الگ الگ نظریات ہیں، کچھ مخالفت میں بات کرتے ہیں، کچھ موافقت میں بات کرتے ہیں۔ ایسے موضوعات فکری نوعیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تصوری مضامین، ان مضامین کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ تصوراتی موضوعات ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر میں پرندہ ہوتا، یا اگر میں وزیر اعظم ہوتا۔ مضامین کی ایک اور قسم بیانیہ مضامین ہیں۔ ان میں تاریخی واقعات، حکایات، مشہور شخصیات، سوانح عمریاں وغیرہ تحریر کی جاتی ہیں۔ اس قسم کے مضامین کی ابتدا مختصر اور دلچسپ طریقے سے کرنا چاہیے، اس کے بعد واقعہ، پس منظر، تفصیل اور اختتام بیان کیا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں مضمون لکھنے کے لیے ضروری باتوں کی طرف۔ مضمون لکھنے کے لیے ضروری ہے کہ مطالعہ وسیع ہو، یعنی آپ کے پاس اتنی معلومات ہوں، آپ اتنی چیزوں سے واقفیت رکھتے ہوں کہ آپ اس موضوع پر لکھ سکیں۔ عنوان کو سمجھتے ہوئے اپنے خیالات کو عنوان کے گرد لکھ لیں۔ ہم اسے عرف عام میں برین اسٹارمنگ بھی کہتے ہیں، یعنی ہم موضوع کو لکھ کر، عنوان کو لکھ کر، اور ہم ایک ترتیب بنا لیتے ہیں خیالات کی کہ ہم نے کس طرح سے شروع کرنا ہے، ہم اس میں کون کون سی چیزوں کو بیان کریں گے۔ جس طرح سے مضمون لکھا جاتا ہے اسی کے مطابق آپ خیالات کی ترتیب بنائیے اور اسے مت بدلیں۔ ہاں، بہتر ہوگا کہ اسے ایک برین اسٹارمنگ کے فارم میں لکھ لیں۔ غیر ضروری تفصیل سے پرہیز کریں۔ وہ غیر ضروری باتیں جن کا موضوع سے کوئی خاص تعلق نہ ہو، بہتر ہوگا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔
ربط و تسلسل کا خیال رکھتے ہوئے زبان کو سادہ رکھنا چاہیے. مشکل زبان سے گریز کیجیے. اپنی طرف سے تنقید یا تبصرہ شامل نہیں کرنا. جیسے اکثر طلبہ مضمون لکھتے ہوئے لکھ دیتے ہیں کہ میری رائے میں یہاں اس طرح سے ہونا چاہیے، یا میں یہ سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں کہ ایسے موقع پر یہ تدبیر اختیار کرنا چاہیے. تو یہ چیز آپ کے مضمون میں نہیں ہونی چاہیے. اس جملے کو نہیں لکھنا. تنقید اور تبصرہ مختلف ہوتا ہے، اس بات کا خیال رکھیے. مضمون جامع اور عنوان کے مطابق ہونا چاہیے. اہم نکات پر نشان لگائیں اور انہیں اپنے الفاظ میں لکھیں. تحریر میں قواعد کی اغلاط نہیں ہونی چاہیے. یہ یاد رکھیے گا، اگر آپ املا کی قواعد کی غلطی کرتے ہیں تو آپ خود اپنے مضمون کا مجموعی تاثر خراب کر دیتے ہیں. مضمون سے متعلق ہر نقطے کی وضاحت الگ الگ پیراگراف میں کیجیے، اور یاد رکھیں کہ آپ مضمون نگاری کے لیے 5 پیراگراف کو لازمی سمجھیں. یعنی کم از کم آپ نے مضمون کو 5 پیراگراف میں تحریر کرنا ہے. تحریر میں زور پیدا کرنے کے لیے کوئی شعر لکھ سکتے ہیں، کوئی قول لکھ سکتے ہیں، یا کسی کہاوت کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس سے آپ کی تحریر جامع اور مؤثر بن جائے گی. لکھنے کے بعد ایک بار پڑھ لیں کہ کوئی آپ کی ایسی بات نہ رہ جائے جو بہت ضروری ہو. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے جو پہلے مائنڈ میپ بنایا ہے، یا جو آپ نے ایک تصوراتی تخیلاتی نقشہ ترتیب دیا ہے، جسے میں نے پہلے برین اسٹارمنگ کا بھی نام دیا، تو اس کا ضرور جائزہ لے لیں کہ اس میں سے کوئی آپ کی اہم بات رہ نہ گئی ہو. اختتام اتنا جامع ہونا چاہیے کہ قاری کو یعنی پڑھنے والے کو لگے کہ آپ نے جو کہنا ہے آپ نے کہہ دیا اور مضمون مکمل ہو گیا. اب ہم ایک اچھے مضمون کی خوبی پر بات کریں گے. مضمون کو پیراگراف کی صورت میں لکھنا چاہیے. یاد رہے، صرف ایک پیراگراف نہیں، 5 پیراگراف میں تقسیم کیجیے. عنوان کو سمجھیں اور اس کو سمجھ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. خیالات کو ترتیب دینا ہے اور غیر ضروری تفصیل بیان نہیں کرنی. ربط و تسلسل کا خیال رکھنا ہے اور زبان کو سادہ رکھنا ہے. آپ نے غیر ضروری تنقید یا تبصرہ نہیں کرنا. مضمون جامع اور عنوان کے مطابق ہونا چاہیے. ہر نقطے کی وضاحت الگ پیراگراف میں کیجیے، اور مضمون نگار آخر میں یہ ضرور دیکھ لے کہ قاری کے لیے ایک سوال ایسا چھوڑ دیا جس سے کے تحت وہ اسے سوچنے پر مجبور کر سکے. یہ تو ہو گئی مضمون کی بنیادی خوبیاں یا بنیادی لوازم. اب ہمیں بات کرنی ہے وہ بنیادی نکات جب آپ ایک مضمون لکھتے ہوئے اختیار کرتے ہیں. میں پہلے بھی بتا چکی، 5 پیراگراف میں تقسیم کا لازمی خیال رکھنا ہے، اور اس سلسلے میں امتحانی نقطہ نظر سے جو چیز اہم ہے اس کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ سب سے پہلے آپ نے مضمون کا موضوع عنوان منتخب کرنا ہے. بعض امتحانی پرچہ جات میں عنوان موجود ہوتے ہیں. ایسی صورت میں آپ نے اس سے مطابقت رکھنے والے خیالات سے آغاز کرنا ہے، جبکہ بعض امتحانی پرچہ جات میں تصویری خاکہ دیا جاتا ہے یا عنوان، تو اس کے حوالے سے شعر یا قول ایسا درج کیجیے جس میں ربط پیدا ہو سکے. اگر آپ عنوان کے لیے کوئی مصرع یا کوئی قول یا کہاوت بھی لے لیتے ہیں تو اس سے آپ کا پہلا تاثر اچھا پڑتا ہے. مضمون کی ساخت کا خیال رکھیے. تمہید، نفس مضمون اور اختتام، یہ 3 خوبیاں آپ کے مضمون میں ہونی چاہیے. یاد رہے، پہلا پیراگراف تمہید سے متعلق ہو، اس کے بعد اگلے 3 پیراگراف نفس مضمون سے تعلق رکھتے ہوں، اور آخری پیراگراف میں آپ مضمون کو اختتام کی جانب لے جائیں گے. اب ان جو 3 پیراگراف ہیں نفس مضمون کے، آپ نے ان کو کیسے کرنا ہے، یہاں اسی حوالے سے بات کر رہی ہوں. سب سے پہلے آپ بات کریں گے جو بھی موضوع دیا گیا اس میں موجودہ دور کے حوالے سے آپ مثالیں دیں گے، قومی حالات کی، بین الاقوامی حالات کی. ان سے مثالیں دیں گے تو آپ کے 1 سے 2 پیراگراف بآسانی ترتیب پا سکتے ہیں. آپ چاہیں تو ایک پیراگراف تاریخ سے مثالوں کے لیے بھی مختص کر سکتے ہیں.
پھر اس کے بعد اگر کوئی مسائل بیان کیے گئے ہیں، کسی فرد سے متعلق ہیں، ذاتی مسائل ہیں، یا بالعموم مضمون میں قومی مسائل پر بات کی جاتی ہے، تو آپ نے ان مسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے سیاسی اور معاشرتی مسائل کو آپس میں ربط پیدا کر کے بیان کرنا ہے۔ پھر ان مسائل کے ذمہ دار افراد پر طنز یا مزاح کے ساتھ ساتھ زبان کی شائستگی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ یاد رہے، مضمون نویسی میں 1 نمبر آپ کی طنز یا مزاح کی خوبی کا بھی رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد قواعد کا خیال رکھیے، یعنی گرامر کی غلطیاں نہیں ہونی، علم بیان کی اصطلاحات اور علم بدیع کی صنعتوں کا لازمی استعمال کیجیے، یعنی اس کے ذریعے آپ اپنی تحریر کو مؤثر بنا سکتے ہیں۔ علم بیان کی اصطلاحات اور علم بدیع کی صنعتوں کو میں اپنی گزشتہ ویڈیوز میں بیان کر چکی ہوں۔ مضمون میں ربط و تسلسل کا خیال رکھیے، یعنی خیالات ایک کے بعد دوسرے سے متعلق ہوں۔ الفاظ بہتر منتخب کیجیے اور اس کے ذریعے ایک اچھے طالب علم ہونے کا ثبوت دیجیے۔ یاد رکھیے، قول، ضرب المثل اور اشعار کا استعمال بھی آپ کی تحریر کو مؤثر بناتا ہے۔ اب میں بات کروں گی موضوعات کے حوالے سے چند عنوانات کی، یا کچھ ایسے قول یا ضرب المثل یا اشعار کے مصرے جن کو آپ اپنی تحریر میں اضافی استعمال کر کے اس سے اچھا تاثر پیدا کر سکتے ہیں، اور ان موضوعات سے متعلق میں نے الگ الگ چیزیں ترتیب دی ہیں۔ سب سے پہلے بات کروں گی اتحاد اور یگانگت کے حوالے سے، چاہے تو قومی اتحاد پہ مضمون لکھنے کو آئے یا اتحاد بین المسلمین پر، یعنی مسلمانوں کے مابین اتحاد پر مضمون ہو، تو آپ ان چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ کتب بینی سے متعلق مضمون کے لیے آپ بہتر طور پر یہ جملے شامل کر سکتے ہیں: کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر، یا کتاب بہترین دوست ہے۔ اردو زبان اور تعلیم کی ناقدری پر مشتمل مضمون بھی اکثر امتحان میں آ جاتے ہیں۔ اس سے متعلق ان چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں: غم انگریز ہے فسانہ میرا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، گفتار کے غازی، ثنا خوان تہذیب مغرب کہاں ہے، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ سائنسی ترقی کے موضوع پر جو ہم چیزیں شامل کر سکتے ہیں وہ عنوانات: سائنس کے کرشمے، سائنسی ترقی اور ہم، یا اگر ہم اس کو مصروں کی صورت میں شامل کرنا چاہیں تو ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں: محنت زندہ قوموں کی ہے عظمت کی پہچان، یا سائنس رحمت بھی ہے اور زحمت بھی۔ خدمت خلق کے موضوع پر ان چیزوں کو مضمون میں شامل کیا جا سکتا ہے: درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، خدمت خلق عین عبادت ہے۔ عام طور پر امتحان میں سوالات جس انداز میں آتے ہیں یا کوئی ایسی تصویر دی جاتی ہے جس کی تفہیم کرنی ہو، اس میں سیاست یا حکمرانوں کے غلط فیصلوں پر مشتمل تصویری کہانی بھی موجود ہوتی ہے۔ اس سے متعلق عنوانات یا اہم مصرے جنہیں ہم شامل مضمون کر سکتے ہیں:
وہ کچھ اس طرح سے ہیں: مرد مجاہد ہے کہاں، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، گفتار کے غازی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، میرا ناخدا ہی میرا دشمن نکلا، ڈھول کا پول، پرانے شکاری نئے جال لائے، ابلیس کے سیاسی فرزند، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اس درد کا علاج نہیں تیرے پاس بھی۔ عام طور پر ایک اور عام موضوع جسے امتحان میں شامل کیا جاتا ہے مضمون نگاری کے حوالے سے یا تصویری تفہیم کے حوالے سے تخلیقی تحریر کے لیے، وہ بد انتظامی پر مشتمل ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے عنوان سے متعلق صحت و صفائی کے مسائل کو بھی اس میں بیان کیا جا سکتا ہے، یا مہنگائی کا موضوع۔ یہ سب وہ عام موضوعات ہیں جو ملکی مسائل سے تعلق رکھتے ہیں اور بد انتظامی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان چیزوں کو یا تو مضمون کا عنوان بنایا جا سکتا ہے یا شامل مضمون کیا جا سکتا ہے۔ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، منزلیں کس کو ملی، اجڑ گئی ہیں چمن کی بہاریں، بدبختی، بد نظمی یا بے حسی، ڈھول کا پول، اندھیر نگری، چوپٹ راج، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، یہ زندگی ہے خدایا کہ زندگی کا کفن، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، ناکام حسرتوں کے امین، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے، موت سے کس کو رستگاری ہے۔ اب میں بات کروں گی موضوعات کے حوالے سے چند عنوانات کی، یا کچھ ایسے قول یا ضرب المثل یا اشعار کے مصرے جن کو آپ اپنی تحریر میں اضافی استعمال کر کے اس سے اچھا تاثر پیدا کر سکتے ہیں، اور ان موضوعات سے متعلق میں نے الگ الگ چیزیں ترتیب دی ہیں۔ سب سے پہلے بات کروں گی اتحاد اور یگانگت کے حوالے سے، چاہے تو قومی اتحاد پہ مضمون لکھنے کو آئے یا اتحاد بین المسلمین پر، یعنی مسلمانوں کے مابین اتحاد پر مضمون ہو، تو آپ ان چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، قوم مذہب سے ہے مذہب جو نہیں تم بھی نہیں۔ کتب بینی سے متعلق مضمون کے لیے آپ بہتر طور پر یہ جملے شامل کر سکتے ہیں: کوئی رفیق نہیں ہے کتاب سے بہتر، یا کتاب بہترین دوست ہے۔ اردو زبان اور تعلیم کی ناقدری پر مشتمل مضمون بھی اکثر امتحان میں آ جاتے ہیں، اس سے متعلق ان چیزوں کو شامل کر سکتے ہیں: غم انگریز ہے فسانہ میرا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر، گفتار کے غازی، ثنا خوان تہذیب مغرب کہاں ہے، یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ سائنسی ترقی کے موضوع پر جو ہم چیزیں شامل کر سکتے ہیں وہ
عنوانات: سائنس کے کرشمے، سائنسی ترقی اور ہم، یا اگر ہم اس کو مصروں کی صورت میں شامل کرنا چاہیں تو ہم اس میں شامل کر سکتے ہیں: محنت زندہ قوموں کی ہے، عظمت کی پہچان، یا سائنس رحمت بھی ہے اور زحمت بھی۔ خدمت خلق کے موضوع پر ان چیزوں کو مضمون میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، خدمت خلق این عبادت ہے۔ عام طور پر امتحان میں سوالات جس انداز میں آتے ہیں یا کوئی ایسی تصویر دی جاتی ہے جس کی تفہیم کرنی ہو، اس میں سیاست یا حکمرانوں کے غلط فیصلوں پر مشتمل تصویری کہانی بھی موجود ہوتی ہے۔ اس سے متعلق عنوانات یا اہم مصرے جنہیں ہم شامل مضمون کر سکتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں: مرد مجاہد ہے کہاں، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، گفتار کے غازی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، میرا ناخدا ہی میرا دشمن نکلا، ڈھول کا پول، پرانے شکاری نئے جال لائے، ابلیس کے سیاسی فرزند، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اس درد کا علاج نہیں تیرے پاس بھی۔ عام طور پر ایک اور عام موضوع جسے امتحان میں شامل کیا جاتا ہے مضمون نگاری کے حوالے سے یا تصویری تفہیم کے حوالے سے تخلیقی تحریر کے لیے، وہ بد انتظامی پر مشتمل ہے۔ لوڈ شیڈنگ کے عنوان سے متعلق صحت و صفائی کے مسائل کو بھی اس میں بیان کیا جا سکتا ہے، یا مہنگائی کا موضوع۔ یہ سب وہ عام موضوعات ہیں جو ملکی مسائل سے تعلق رکھتے ہیں اور بد انتظامی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس لحاظ سے ان چیزوں کو یا تو مضمون کا عنوان بنایا جا سکتا ہے یا شامل مضمون کیا جا سکتا ہے۔ آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، کوئی امید بر نہیں آتی، منزلیں کس کو ملی، اجڑ گئی ہیں چمن کی بہاریں، بدبختی، بد نظمی یا بے حسی، ڈھول کا پول، اندھیر نگری، چوپٹ راج، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، یہ زندگی ہے خدایا کہ زندگی کا کفن، کون اس گھر کی دیکھ بھال کرے، ناکام حسرتوں کے امین، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے، موت سے کس کو رستگاری ہے۔ اسی طرح ایک اور عام موضوع جو امتحان کے لیے اہم ہے، نظام کی بہتری کی امید سے متعلق ہے۔ اس حوالے سے ان چیزوں کو شامل مضمون کیا جا سکتا ہے یا انہیں عنوان بنایا جا سکتا ہے: جب تک سانس تب تک آس، امید بہار رکھ، منزل نہیں آساں، خواب ہی خواب کب تلک دیکھوں، ہے کبھی جاں اور کبھی تسلیم جاں ہے زندگی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، میری پہچان پاکستان، میرا دیس میری پہچان، دے مجھے اذن مسیحائی دے، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ، محض آرزوؤں سے قوموں کی تقدیریں نہیں بدلتی، محنت زندہ قوموں کی ہے،
عظمت کی پہچان۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی یہاں پر میں چند مثالی مضمون بیان کر رہی ہوں جو شامل لیکچر میں شامل کیے گئے ہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ان مضامین میں کس طرح سے چیزوں کا خیال رکھا گیا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مضمون میں کم از کم 4 سے 5 پیراگراف ہونے چاہیے۔ تو یہاں آپ کو نظر آئے گا کہ پہلا تمہیدی پیراگراف ہے، اس کے بعد یہاں اگلے پیراگراف میں بات ہو رہی ہے معاشرے سے مثالوں کی، تاریخ سے مثالیں، اور آخری پیراگراف میں اس کو مکمل کیا گیا اور ایک سوال پڑھنے والے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں طنز کی خوبی بھی نمایاں نظر آتی ہے۔ ایک اور مثالی مضمون دیکھیے، اس میں بھی 5 سے 6 پیراگراف ہیں۔ یاد رکھیے پیراگراف میں تقسیم لازمی کیجیے۔ پہلے پیراگراف میں تمہید اور اس کے بعد اس موضوع کے متعلق بتایا گیا ہے کہ اس میں معاشرے سے مثال دی گئی، پھر تاریخی حقائق بیان کیے گئے، سائنسدانوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آخر میں مضمون کو مکمل کیا گیا ہے۔ امید ہے ان مثالوں کی روشنی میں مضمون نگاری آپ کے لیے قدرے آسان ہو جائے گی اور اب آپ ایک بہتر مضمون لکھ سکیں گے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی یہ لیکچر یہیں مکمل ہوا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اللہ حافظ۔